وزیر اعظم کا آئیڈیل کون؟ محمد اظہار الحق 15 اکتوبر 2019۔ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے محترم وزیر اعظم کا آئیڈیل کون ہے؟ سب سے پہلے دھیان مہاتیر محمد کی طرف جائے گا۔ وہ اکثر ان کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ مہاتیر نے ملیشیا کو فرش خاک سے اٹھایا اور کم از کم تمام مسلم دنیا میں ٹاپ پر پہنچا دیا۔ ایک بات یہاں مشکل میں ڈال رہی ہے، مہاتیر نے IMF سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ IMF کے سربراہ نے بعد میں تسلیم کیا کہ مہاتیر کی اقتصادی پالیسیاں درست تھیں۔ اس کے برعکس ہمارے وزیر اعظم نے وجوہ جو بھی ہوں، حکومت کے پہلے سال کے دوران ہی IMF کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ IMF کے ایک ملازم کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر تعینات کیا۔ حال ہمارا بھی وہی ہوگا جو مصر کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک پہلے مصر میں تعینات تھے۔ تو پھر کیا سنگاپور کا معمار لی کوان ہمارے وزیر اعظم کا آئیڈیل ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ لی کا طرز حکومت مختلف تھا، یکسر مختلف۔ مہاتیر اور لی اس وجہ سے بھی ان کے آئیڈیل نہیں ہو سکتے کہ ان دونوں کو 2-2-3-3 عشرے ملے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم کو اقتدار کے تخت پر بیٹھے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، یعنی صرف ایک سال۔ ایک سال ہی میں معیشت کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں شرح صدر حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی آئیڈیل ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دل سے غیر جانبدار ہو کر دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم کی آئیڈیل شخصیت میاں شہباز شریف ہیں۔ اس کا ایک ثبوت تو شائع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی کابینہ کے ایک اہم رکن میاں شہباز شریف کے گرویدہ ہیں۔ ان کی تازہ تصنیف میں یہ گواہی موجود ہے، میڈیا کے صفحات ریکارڈ پر ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف کے طرز حکومت کو، ان کے ویژن کو اور ان کی پالیسیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اب اگر میاں صاحب کے ایک مداح اور تحسین کنندہ کو وزیر اعظم نے کابینہ کا اہم رکن بنایا اور ایک حساس کام اسے سونپا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بالواسطہ میاں شہباز شریف کی صلاحیتوں کے معترف ہیں اور ان کی پالیسیوں کو اپنانا چاہتے ہیں۔ کچھ واقعاتی شہادتیں بھی اس دعوے کو درست ثابت کرتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان میاں شہباز شریف کی تقلید کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف سریر آرائے تخت ہوئے تو اپنے پیشرو چودھری پرویز الہی کے شروع کیے ہوئے فلاحی اور تعمیراتی منصوبے جہاں تھے وہیں روک دیے۔ وزیر آباد کے ہسپتال کا ذکر نمایاں رہا جو چودھری صاحب نے شروع کیا اور پھر ان کے جانے کے بعد ترک کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں بھی ایسا ہی ہوا، بلکہ بارہا اعداد و شمار کے ساتھ یہ الزام لگایا گیا کہ فنڈز وہاں سے ہٹا کر لاہور پر خرچ کر دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان بالکل ایسا کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ فلم ری پلے ہو رہی ہے۔ زیادہ عبرتناک یہ معاملہ اس لیے ہے کہ وزیر آباد اور جنوبی پنجاب تو ایک سائٹ پر واقع ہیں، پیش منظر سے ان کا محل وقوع ہٹ کر ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ حکومت کے جن منصوبوں کو ادھورا چھوڑا ہے ان میں سے کم از کم 2 دارالحکومت کے وسط میں ہیں، اور ہر روز لاکھوں ملکی اور غیر ملکی افراد اس ظلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ کشمیر روڈ سے نئے ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو راستے میں آپ کو ڈائناسور کی طرح کے بڑے بڑے عظیم الجثہ ڈھانچے نظر آئیں گے، کہیں جنگلہ، کہیں پلیٹ فارم۔ گزشتہ حکومت نے ایک مستحسن فیصلہ کیا تھا کہ نیا ایئرپورٹ چونکہ بہت دور ہے اس لیے عام مسافروں کی سہولت کے لیے خصوصی میٹرو بس وہاں تک چلائی جائے۔ اس کا انفراسٹرکچر زیادہ تر تعمیر ہو چکا تھا، کچھ رہ گیا تھا، اتنے میں شریف حکومت ختم ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت اس عوامی منصوبے کو مکمل کرتی اور عوام سے شاباش لیتی، مگر کوئی وجہ بتائے بغیر منصوبہ جہاں تھا وہیں روک دیا گیا۔ اب یہ انفراسٹرکچر، یہ ڈھانچے، یہ ساری بنیادی تعمیر جوں کی توں پڑی ہے اور موجودہ حکومت کا منہ چڑھا رہی ہے۔ غیر ملکی سفارتکار سب یہاں سے گزرتے ہیں اور اس طرز عمل پر حیران ہوتے ہیں۔ اس کالم نگار نے اس صورتحال پر 20 افراد سے بات چیت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے بدترین مخالف بھی موجودہ وزیر اعظم کی اس بے نیازی کی مذمت ہی کرتے دیکھے، کچھ تو اسے تکبر پر محمول کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھی چودھری پرویز الہی کے آغاز کردہ منصوبوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ وزیر اعظم ایک اور ستم عوام پر ڈھا رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ دارالحکومت کی لائف لائن وہ ایکسپریس وے ہے جو فیض آباد سے روات جاتی ہے۔ اسے گزشتہ حکومت مرحلہ وار تعمیر کر رہی تھی۔
آخری مرحلہ گلبرگ سے روات تک رہ گیا تھا۔ گزشتہ حکومت نے اس مقصد کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے تھے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے آتے ہی اس منصوبے پر خط تنسیق پھیر دیا اور یوں راتوں رات جہلم، چکوال، گوجر خان، دینا، منگلا، میرپور اور مندرہ سے لے کر بحریہ، PWD سوسائٹی اور درجنوں دوسری آبادیوں کے مکینوں کو اپنا مخالف بنا لیا۔ اگر اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اس شاہراہ پر ٹرک مافیا کو ہی کنٹرول کر لیتی تو عوام کو کچھ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی، مگر حالت یہ ہے کہ چیف کمشنر اسلام آباد سے ایک عام شہری کا بات کرنا تک ناممکن ہے، چہ جائے کہ اسے اس طرف توجہ دینے کے لیے قائل کیا جائے۔ ایک اور پہلو سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا تتبع کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے طلبہ و طالبات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی۔ اس کے حق میں اور خلاف بہت کچھ کہا گیا۔ موجودہ وزیر اعظم نے اس سے ملتی جلتی اسکیم شروع کی ہے۔ انہوں نے ایک نجی ٹرسٹ کے اشتراک سے لنگر خانہ اسکیم شروع کی ہے، جس میں بقول وزیر اعظم مستحقین مفت کھانا کھائیں گے۔ اس اسکیم کا انچارج ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو بنایا گیا ہے، جن کی وجہ شہرت صحت کا شعبہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہ تھا کہ ان سے صحت کے شعبے میں کوئی انقلابی کام کرایا جاتا؟ یہی ان کے تخصص کا میدان ہے۔ ایک نجی ٹرسٹ سیلانی کو کس معیار پر منتخب کیا گیا؟ ملک میں سینکڑوں ٹرسٹ غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے اس خاص ٹرسٹ کو چنا گیا ہے تو کیا یہ چناؤ کابینہ نے کیا ہے یا پارلیمنٹ نے، یا یہ وزیر اعظم کا ذاتی فیصلہ ہے؟ عوام کو اعتماد میں لے کر آگاہ کیا جانا چاہیے کہ اس ٹرسٹ میں یہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اسے دوسروں پر فوقیت دی گئی ہے۔ یوں بھی عقل مند کہتے ہیں کہ ضرورت مند کو مچھلی نہ دیجیے، اسے مچھلی پکڑنا سکھائیے۔ اگر لنگر خانے سے استفادہ کرنے والے افراد تلاش ہیں تو انہیں روزگار مہیا کیجیے تاکہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ایک شخص خود تو لنگر خانے سے بھوک مٹا لے گا، بیوی بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ کسان کی گائے بیمار ہو گئی۔ اس نے دوسرے کسان سے پوچھا کہ تمہاری گائے بیمار ہوئی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے دوا کا نام بتایا۔ وہ دوا کھا کر گائے مر گئی۔ اس پر اس نے دوسرے کسان سے گلہ کیا تو اس نے کہا گائے تو میری بھی مر گئی تھی۔ میاں شہباز شریف نے اپنے پیش رو کے منصوبوں کو ہلاک کیا تھا۔ ان کی اتباع میں موجودہ وزیر اعظم نے بھی گزشتہ حکومت کے شروع کردہ منصوبوں کو قتل کر دیا ہے، مگر کیا انجام مختلف ہوگا؟